جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں اس مسئلے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہی نہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو نماز کا حصہ بنا چھوڑا ہے۔ جب تک وہ سلام پھیر کے اجتماعی دعا نہ کر لیں انہیں یوں لگتا ہے کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ دونوں انتہائی غلط ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ذکر اذکار سب کچھ مکمل کر کے تسلی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دلی خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ یہ اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد کرنا یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ ہاں البتہ اگر کبھی کبھار کوئی کہہ دے تو اس کے کہنے پہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے جب بھی کبھی کسی نے دعا کے لیے کہا تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، تو یہ جائز ہوگا، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعائیں کن کن مواقع پہ ثابت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں صراحتاً اور بعض احادیث میں اشارتاً مختلف مواقع پہ اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے۔ استسقاء کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو آپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی دعا میں آپ نے اتنے ہاتھ بلند ہی نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے دیگر دعائیں میں ہوتی تھیں، دعا میں ہاتھ بلند ہوتے تھے، اجتماعی دعا ہوتی، سب کے سامنے ہوتی، لیکن استسقاء والی میں ہاتھ بہت ہی بلند کیے، حتیٰ یرا بیاض ابطی، آپ کے بغلیں تک نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ موقع پہلا ہے استسقاء، اور اس میں غالباً کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ بارش کی دعا کی ہے، وہ بھی استسقاء سے تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ نے دعا کی ہے تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اور سب لوگ اس دعا میں شامل تھے، یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جب قنوت کیا نماز میں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، سب لوگ اس دعا میں شامل تھے۔ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع، جن لوگوں نے آپ کے صحابہ قراء صحابہ کو شہید کیا تھا ان کے خلاف ایک مہینہ دعا چلتی رہی۔ بعض روایات میں پانچوں نمازوں میں ہے اور اکثر فجر کی نماز میں، تو اس دعا میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں تو وہاں بھی الفاظ ہیں، آپ دعائیں کرتے رہے، تو عین ممکن ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ عرفات کے موقع پہ بھی اسی طرح ملتا ہے، یبتہل، آپ دعا سب کے سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ بھی کیا تھا، اور پھر جب آپ نے دعا کی تو عین ممکن ہے اس دعا میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں۔ اسی طرح عیدین کی دعا میں اشارہ ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ میں آئیں گی، یعتزلن المصلی، نماز تو نہیں پڑھیں گی، یا شہدنا دعوت المسلمین، وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ تو صاف ظاہر ہے وہ دعا بھی ظاہراً یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی کر رہے تھے۔ تو بہرحال مختلف کچھ مواقع موجود ہیں۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اجتماعی دعا ثابت ہی نہیں ہے، اور بعض ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہر نماز کے بعد اس طرح معمول بنا لیا ہے کہ اس کو سنت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ ہاں کوئی کہہ دے آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی بھی کسی نے کہا ہے آپ نے فوراً دعا کی ہے، تو جب بھی کوئی کہتا ہے آپ دعا کرتے تو کیا وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے ہوں گے؟ وہ بھی شامل ہوتے ہوں گے، اجتماعی حیثیت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی میں دیگر بھی کتب احادیث میں نماز کی قبولیت کے جو اوقات ذکر ہیں ان میں سے ایک فرضی نماز کے بعد کی دعا ہے۔